بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں آج آپ دوستوں سے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیاں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنے میں اس کے لیے مشکل پیش آتی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسے صبر کے ساتھ اللہ کا شکریہ کرنا پڑتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں اس عورت کی طرح امیر ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جائیں۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمگین ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دے دے یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کیا کرو۔ یہ سن کر اس شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے؟ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوروں کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور رات کو گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے میں مال و دولت سے بھرا ہوا ہے، وہ مجھ کو بہت مال دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دو گے۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی تیاک میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ تیرے شوہر ہمارے پاس کام کرتا تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا، اور وہ اس بات پر
متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتہ آیا، اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفیہ کی کمی اس وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس اشرفیہ میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنیارے نے اس کے 1000 روپے عورت کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آج ایک یہودی کے کام پر گیا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اس کو اشرفیہ کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آئی تو وہ بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا لاحق اپنے اوپر لازم نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، یہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہا اور انتقال پا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔